السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہما جسٹس یحییٰ افریدی کے سر پر بیٹھ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کا جائزہ لیں گے۔ آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت تو منظور ہو گئی ہے لیکن ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ علاوہ ازیں میاں محمد نواز شریف کیا بیرون ملک جا سکیں گے یا نہیں، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ پروگرام کے انالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب، نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ جج ہیں، جسٹس ہیں، تو ان کے سامنے تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا ہمیں، لیکن حامد خان دوسری طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیں۔ کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ بالکل اس وقت لیڈر لیس سے گھوم رہے ہیں اور ہر بندے کی ایک اپنی زبان ہے، اور پی ٹی آئی سمجھ لیں اس وقت بات کی بولی جو ہے نا وہ بول رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ حامد خان کیا بات کر رہے ہیں، ان کو کیا کیا تانے بھی دے رہے ہیں، اور آپ استعفیٰ دے دیں، آپ نہ لیں، آپ قبول نہ کریں، اور دوسری طرف ساتھ وکلا تحریک کی اچھا یہ وکلا تحریک نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی پارٹی کے جو کچھ وکلا ہیں وہاں پہ جو ان کا ایک انصاف لائرز موومنٹ ہے یا فورس ہے، وہ اس حد تک کا یہ احتجاج ہے یا اس حد تک کی بات ہوتی ہے۔ یہ وکلا تحریک وہ چودھری افتخار سابق چیف جسٹس والی نہیں ہے کہ جس سے ایک دم جو جیسے پینک ہو جاتا ہے کہ وکلا تحریک شروع ہو گئی تو پھر تو کوئی ان کے آگے مشرف بھی ٹھہر نہیں سکا تھا۔ اس لیے یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے وکلا کا ایک احتجاج ہوتا ہے، اور وہ کر چکے ہیں، متعدد بار کر چکے ہیں۔ اتنے سپریم کورٹ کے باہر بھی 500 وکلا اکٹھے ہو گئے تھے، اتنے تو ہیں وہ لوگ۔ تو خیر ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، یہ وکلا تحریک اور پی ٹی آئی کے وکلا کی تحریک کو گڈمڈ نہ کیا جائے کہ جس سے بڑی جو ہے نا تحریک شروع ہو جانے کا کوئی مطلب سمجھا جائے۔ اس لیے تو حکمران یا ہمارے باقی طبقات جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، تو یہ کوئی وکلا تحریک نہیں۔ حامد خان کہہ رہے ہیں کہ وکلا تحریک تو شروع ہو جائے گی، وکلا مانیں گے بھی نہیں آپ کو چیف جسٹس، تو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عہدہ بھی قبول نہ کریں، تو کیا وکلا کا مطلب یہ پی ٹی آئی کے وکلا نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ قبول کر رہے ہیں، انہوں نے چیزیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے باقاعدہ۔ انہوں نے کچھ چیزیں جو کل سے اپنے چیمبر منگوانی شروع کر دی ہیں، جو بطور چیف جسٹس انہوں نے اپنا اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے 2 دن کے بعد تو ان کا وہ ٹینیور ختم ہو رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اور ان کی تعیناتی ہوگی اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ یہ بس پی ٹی آئی کی خواہش تھی، وہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی صورتحال ہے، وہ نہیں پوری ہو سکی، تو ان کو ابھی بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ 2 دن ہیں، 2 دن میں اور جتنا کہ ہم پر امید رہ سکیں کہ یہ بحران پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے مختلف جو بارز وغیرہ ہیں، ایسوسی ایشنز جو ہیں وکلا کی، باقاعدہ جو یونینز جس طرح ہوتی ہیں، تو وہ ساروں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جیسے تھا نا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے تو طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں پی ٹی آئی پھر وہ انقلاب کی کال دے دے گی اور بڑا ہم ڈی چوک پہ پہنچ جائیں جناب۔ اور اس کی تو اب سلمان اکرم راجہ نے بھی آج بڑی بات کی اسی حوالے سے، ڈی چوک سے مجھے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں، اب وہ دیکھیں نا، ہم ابھی کل ہی بات کر رہے تھے کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا ہے سوشل میڈیا کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے، کہ یہ آپ کے کہنے پہ ہم جو ہیں یہاں اپنے کوئی 1,500-2 ہزار بچے جو ہیں وہ گرفتار کروا لیں، اپنی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ گرفتار کروا لیں، اور بغیر پلاننگ کے آپ لوگ جو پریشر دے رہے ہیں ان کو تو انہوں نے چمچہ گیری باقاعدہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ چمچہ گیر ہمیں مروانا چاہتے ہیں، ہمارے کارکنان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں، ان کے یہ مسائل ہو جائیں گے، وہ بھوکوں مریں گے، ان کے والدین جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، تو ہم کریں گے احتجاج، لیکن ہم کوئی وقت آنے پہ کریں گے، کوئی پلان کر کے کریں گے۔ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کیا کیا کر رہی ہے، حامد خان کیا کر رہے ہیں، اور عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف جو ہے وہ
پی ٹی آئی اور جو بھی اس کا وہ کر رہی ہے، چیف جسٹس جو ہیں موجودہ ابھی جو بن رہے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ظاہر ہے ہمیں کرسی ہے، قبول کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کوئی وتیرہ ہے بنایا ہوا انہوں نے کہ کوئی بھی تعیناتی، کوئی بھی تقرری، اہم تقرریاں جتنی ہوئی ہیں اس وقت تحریک چلائی جاتی ہے اور پی ٹی آئی نے تحریک ہی چلانی، اور پی ٹی آئی جو وہ کہتے ہیں نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، تو وہ ہر دفعہ یہ پی ٹی آئی کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہماری مرضی کا آرمی چیف لگائیں، ہماری مرضی کا چیف جسٹس لگائیں، ہماری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگائیں، تاکہ وہ فیصلے ہمارے حق میں آئیں اور ہم پھر آئیں۔ بھائی دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، آپ نے سیاست کرنی تھی، آپ نے کی سیاسی میدان پہ اصولی طور پہ، تو پی ٹی آئی کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس خاص طور پہ یہ کل کی تعیناتی کے بعد جو ایک امید تھی، یا ابھی بھی کچھ ہائی کورٹس میں یہ چونکہ بدقسمتی سے پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، کورٹس میں بھی، سوسائٹی میں تو ہے ہی ہے اور باقی طبقات میں بھی ہے، لیکن اس پولرائزیشن کو اب ایک امید ہے جو موجودہ اب تعیناتی ہوئی ہے اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان میں جو ایک سب سے بڑی خوبی جو دیکھی گئی ہے وہ دیکھے گی کہ ان میں ایک لیڈرشپ صلاحیت ہے، وہ سب کو لے کے چلیں گے، جو پولرائزیشن ہے بدقسمتی سے وہ ختم کریں گے اور کر سکیں گے، اور پھر سے جو ہے نا عدلیہ کا جو وقار ہے، تشخص جو ہے جو مجروح ہوا ہے یا کیا گیا ہے، اس میں دونوں طرف کا قصور ہے، دونوں طرف سے پارٹیز بن گئے تھے لوگ، تو اس کو بھی وہ ختم کر کے تو جو اس کا کردار بھی بحال کریں گے۔ ججز تھے منصور علی شاہ اور منیب اختر، لیکن سر صاحب ان کی تو 8 سال کی ابھی وہ ریٹائرمنٹ بھی رہتی ہے، اور جو جج کی یعنی کہ چیف جسٹس کی جو ایک تعیناتی ہوتی ہے، مدت ملازمت ہوتی ہے، وہ 3 سال کی ہوتی ہے، تو اب 3 سال کے بعد کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ سے ان کو ہی تعینات کیا جائے گا یا ان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی تو نئی ترمیم ہوئی ہے۔ اچھا، اس ترمیم میں یہ چیز اب واضح ہونی ہے ابھی، یا چونکہ ابھی 26ویں ترمیم آئی ہے نا، تو 27ویں ترمیم بھی آنی ہے، اچھا آئے گی وہ جلد یا بدیر، تو اس میں بھی کچھ چیزیں واضح ہوں گی، تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں ابھی یا تو واضح ہو چکی ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے، لیکن یہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ وہ ان کا ایک مدت ملازمت رہتی ہے، 3 سال کے بعد بھی ان کی کو 5-4 سال باقی رہتی ہے، یا تو دیکھیں دنیا کی طرح پھر، اور باقی بھی اگر کوئی اور شعبے بھی ہیں تو اس میں اگر ایک بندے کی مدت رہتی ہے ملازمت کی تو وہ ایک سربراہ رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بطور جو بھی اس کا عہدہ ہے یعنی وہ بطور جسٹس بھی کام کریں گے، پھر اگر ان کی رہتی ہے تو پھر یہی قانون کہتا ہے یا یہ عقل یہی کہتی ہے، قانون تو ابھی نہیں پتا کیا کہتا ہے، کہ ایک بندہ چیف جسٹس رہ کے دوبارہ ایک جسٹس کے طور پہ اپنی باقی جو اس کی آئینی مدت ملازمت ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ یقیناً میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، چونکہ کسی کا اگر ایک ٹائم فریم ہے تو وہ ٹائم فریم سے پہلے ریٹائر کیسے ہوگا؟ اب تو پہلے ایک چیز کو جو 27ویں ترمیم میں شاید آ جائے کہ جو 3 سال کی مدت ملازمت بڑھانی ہے اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، آپ تو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو جو چیف جسٹس اب بنے اور اگر اس کی 3 سال کی ایک مدت ہے اس کے بعد اس کی مدت ملازمت رہتی ہے تو پھر وہ کرے نا، اس کو اس سے پہلے ریٹائر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ابھی سامنے آنی ہیں، یہ کلیئر ہونا ہے، یہ ابھی تک اس کے اوپر شاید کوئی بس ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے کہ شاید وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا تو پھر یہ فارمولا ہوگا۔ جج اور جسٹس مطلب وہ بھی ہم سمجھ لیں کہ 27ویں ترمیم میں کیا جائے گا؟ نہیں، وہ تو اس میں شامل ہے نا، اس ترمیم میں تو آئینی جو بینچ ہے وہ تو اس میں ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا، لیکن اب اس کے جو جج بنیں گے یا جسٹس بنیں گے وہ کیسے بنیں گے اور کون ہوں گے؟ وہ فیورٹ تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور مے بی وہی بنے، ابھی وہ پہلے تو یہ آرمی چیف جسٹس جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری سنبھال لیں، تو ان کا بھی کردار ہے کچھ اس میں تعیناتی میں، اور کوئی ان کی طرف سے نام بھی جانے ہوتے ہیں، تو وہ فارمولا 26 کو خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کرسی جو آئینی بینچ ہے اس پہ
براجمان ہوں گے یا پتہ نہیں وہ نہیں ہوں گے تو پھر کوئی سینئر جج میں سے اسی طرح کا انتخاب کر لیں گے۔ 26ویں ترمیم کو ہی انٹرنیشنل لیول پر اتنی مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اقوام متحدہ کے سربراہ جو ہیں انسانی حقوق کے وہ بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور کل ICJ میں بھی اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اگر یہ ہو جاتی ہے ان کو یہ خدشہ ہے کہ آئینی ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو شدید مجروح کر دے گی۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے سر صاحب؟ اس سے پاکستان کا امیج کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان کی اس ترمیم سے کیا لینا دینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا وقار، سلامتی اور خود مختاری مجروح کر رہے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہمارا امریکہ کے اندرونی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، انڈیا کے اندرونی معاملات اور اندرونی خود مختاری سے اور وہاں کے داخلی جو ان کے قوانین ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کو کہنے کی بات کہہ لیں یا جو بھی ہے، لیکن جہاں پر سٹینڈ لینے والی بات ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اس سے پہلے تو وہ پھر ایک اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے بھی جناب پوری کی پوری ایک وہ تشویش کی لہر دوڑا دی تھی اور عمران خان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا، جس کا پچھلے دنوں جمائمہ خان نے بھی اظہار کیا اپنے ٹویٹ میں۔ اور جناب وہاں پر امریکہ کے جو کانگریس ہے اس میں ایک مطلب اکثریت کے ساتھ وہاں قرارداد پاس ہوئی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور ان کے وہ جو جناب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو نہیں ہوئے نا، تو وہ جتنا مرضی کریں، ان کو ویسے تو یہ بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اسی کا سہارا لیتے ہیں اور اسی کی آڑ میں پھر اگلی بات کرتے ہیں جو ایجنڈا ہے کہ عمران خان چونکہ اب قابو کر لیا ہے، اس غلط کیا یا ٹھیک کیا یہ نہیں بات ہو رہی، سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک خاص طور پہ 26ویں ترمیم ہونے کے بعد عمران خان کو سیاسی میدان میں جو ہے نا وہ زبردست شکست ہوئی ہے، اور PTI کو زبردست شکست ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کل سے وہ بالکل خاموش تھے، وہ اور کام میں لگے ہوئے ہیں، بھئی کرنے والا کام جو ہے وہ کر نہیں رہے۔ اب ان کا کام، انہوں نے اپنے جناب 11 لوگوں کو، ان میں سے 2 سینیٹرز ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے۔ دوسری طرف فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسودہ تھا، یہ مشترکہ تھا، یہ ڈرافٹ جو تھا وہ مولانا صاحب اور PTI کا مشترکہ تھا۔ تو پھر مشترکہ تھا تو بائیکاٹ نہ کرتے، پھر وہ اس آئینی ترمیم کا حصہ بن جاتے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں نام بھجوا کے تو وہاں سے بھی واک آؤٹ نہ کرتے، تو پھر یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ خود میں کہہ رہا ہوں اتنے مبہم بیانات دے رہے ہیں اور اتنے ابہام کا شکار ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، سیاسی قیادت کچھ کہہ رہی ہے، سیاسی کمیٹی کوئی فیصلہ کر رہی ہے، پھر اس نے ان کی ایک CEC ہے، اس کا بھی اجلاس ہونا ہے، اس میں طے ہونا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ابھی اس میں فائنل نہیں ہوا، ابھی انہوں نے 11 اپنے لوگوں کو نوٹسز جاری کر، شو کاز نوٹسز، کہ آپ کہاں تھے، آپ جناب موجود نہیں تھے، کیا فائدہ تھا؟ تو یہی ہے نا۔ اب یہ میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر سیاسی عمل ہے، غیر سیاسی فیصلے ہیں۔ آپ کے پاس پہلے تعداد آپ کو پوری نہیں مل رہی جو آپ کی مخصوص نشستوں والی تھی، ظاہر ہے آئین قانون جس طرح بھی بن رہا ہے اس میں سیاسی میدان میں وہ بھی شکست ہی ہے، تو آپ کے جو بچے کھچے لوگ ہیں اب ان کو بھی کیا مائنس کریں گے، کیا کریں گے؟ شوکاز نوٹس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو ہرزت سرائی ہوگی، لوگ ہنسیں گے، لوگ بات کریں گے کہ یہ لیں جی نوٹس ملا ککھ نہ ہلا، وہی والی بات ہو جائے گی۔ تو باقی کل سے تو یہ خبریں چل رہی تھیں کہ تو انہیں عمران خان سے ملنے دیا جائے نا، ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی عمران خان سے؟ تو وہ تو دیکھیں اس کا تو فیصلہ ظاہر ہے وہ چیف جو جج تھے انہوں نے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ہمیں وہ بلائیں ذاتی طور پہ، انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا، اور وہ اب رپورٹ آ جائے گی، صبح تک پتہ چل جائے گا کہ ان کی، چونکہ انہوں نے تو انہیں عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی اس جج کے سامنے جس نے یہ کہا تھا کہ ملاقات کروائی جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جتنی دیر تک کارروائی ہونی ہے اتنی دیر تک کام تو سارا ہو گیا اور پھر ملاقات بھی کروا دی جائے گی، بس اور کیا ہے، وہ تو اسی طرح ہی ہونا ہے۔ چلے بشرا بی بی کی بھی آج ضمانت کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ ضمانت کا معاملہ کیا تھا ساجد صاحب، کیوں نہیں ملی انہیں رہائی آج؟ دیکھیں وہ ان کا
ضمانت کا تو آرڈر ہو گیا ہے، وہ منظور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر تمام جو جج صاحبان تھے جہاں سے روب کار جاری ہو سکتی تھی وہ کسی شادی کے فنکشن میں چلے گئے تھے، اچھا تو وہ نہیں تھے دستیاب ہوئے، شاہ ارجمند بھی اور وہ دوسرے جج بھی وہ نہیں ملے، تو روبکار عمومی طور پہ لیٹ ہو جاتی ہوتی، اس پہ ایسے پی ٹی آئی کا بس چونکہ بہت پروپیگنڈا ہے، شور شرابہ ہے، کوئی ہو بھی جاتی ہے فوری طور پہ انتظام ہو جاتا ہے، فوری روبکار تیار بھی ہو جاتی ہے، مچلکے وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات لیٹ بھی ہو جاتی ہے، یہ دونوں پریکٹسز چل رہی ہیں، تو وہ صبح ہو جائے گی۔ اچھا اب اگر اس میں جو خدشہ ہے، آپ وہ اس طرف اگر آتے ہیں تو خدشہ تو یہ ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، اب ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، چونکہ مقدمات کی تفصیلات یہ مانگتے رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ اس کی تفصیل نہیں دی گئی تھی، کورٹس میں بھی جمع نہیں کرائی گئی، تو لگتا تو یہ ہے کہ خدشہ بھی یہی ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، کل روبکار بھی جاری ہو جاتی ہے تو ان کی دوسرے کسی کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، تو وہ یہ ہے اصل معاملہ، خطرناک یہ صورتحال ہے۔ میرا ذاتی اوپینین اگر آپ لیں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دینا چاہیے، کوئی اور کیس ہے اس کیس کو کسی اور طریقے سے گرفتاری کے بغیر ضرور اس کی تحقیقات تفتیش جو بھی ہوتی ہے وہ ہو جائے، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی گرفتار ہیں، اچھا وہ بھی جج نے جیسے سوال کیا کہ یہ کیا تھی، ان کو کیوں پکڑا گیا، وہی وہ تو عمران خان تھے نا جی، یا وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اگر یہ کیا ہے جیسے وہ بلغاری سیٹ ہے تو عمران خان پھر کیوں پکڑے ہوئے ہیں، تو انہیں کہا وہاں پہ پراسیکیوٹر نے کہ وہ چونکہ آفس ہولڈر تھے، پبلک آفس ہولڈر تھے، تو اس لیے وہی ذمہ دار ہیں تو وہ گرفتار ہیں، تو یہ کہ اب یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا کیا درا ان پہ آ رہا ہے، یا پھر یہ اگر بلغاری سیٹ یا اور چیزوں کی جس طرح فرگوگی وغیرہ کے جو تذکرے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو منصوب ہیں، تو پھر تو عمران خان بیچارے ناجائز گرفتار ہیں، یہ ان کی ذمہ دار یہ ہیں، تو یا اگر دیکھا جائے تو وہ اب خاص طور پہ مطلب ان کی بہنیں بھی گرفتار ہیں، دو، ایک بہن ہے، ان کی ایک بات آئی سن کے تو دل کو بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کہتی تھی کہ جو بھی کر لیں میری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، جو نورین بیگم ہیں انہوں نے یہ کہا، تو دونوں بہنیں بھی گرفتار ہیں، اہلیہ بھی گرفتار ہیں، عمران خان بھی گرفتار ہیں، تو یہ اس تناظر میں کچھ سمپتھی، بے شک قانون تو نہیں اس چیز کو دیکھتا لیکن سمپتھی کے تناظر میں ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ ناظرین واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں احمد ابوبکر، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ احمد صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ احمد صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی وکلا تحریک کو جو اب شروع ہونے لگی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے بعد، کیا کہیں گے آپ بطور صحافی؟ دیکھیے جی، اس وقت جو ایک فل سکیل مومنٹ جسے آپ وکلا تحریک کے نام سے ہم پہلے ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے تو آثار تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اب جو ہے یہ اس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے، چونکہ جتنا اس تعیناتی کے بعد جو اب ہو چکی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم بھی جس طرح سے ہو گئی، اس کے بعد تو اب جو رد عمل جو لاہور میں اور کراچی میں نظر آیا ہے وہ تو ہم نے آج دیکھا ہے کہ وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک پوٹینشیل موومنٹ بننے جا رہی ہے، لیکن جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ دنوں میں تو نہیں بنتی، ظاہر اس میں ٹائم لگتا ہے، مومنٹم گین کرنا پڑتا ہے، اپنی صفیں درست کرنی پڑتی ہیں، تھوڑا ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے، تو لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے اس کے بھی اپنے اقدامات ہیں، جتنی بڑی بارز ہیں، جتنے پاکستان بار ہے یا پنجاب بار ہے، جتنی بھی ہیں، حکومت نے بھی اپنے فنڈز کے جو ہے وہ دہانے کھول دیے ہوئے ہیں، فنڈز مختص کر دیے ہوئے ہیں، حکومت کا بھی پورا پلان ہے کہ وکلا جو ہیں ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا جائے، لیکن احمد تاکہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس میں ذرا ڈیفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ وکلا تحریک نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے وکلا کے یا پی ٹی آئی کے جو کو چاہنے والے وکلا ہیں یہ وہ ہیں، اس لیے اتنے کہ یہ افتخار چودھری صاحب والی تحریک نہیں ہے، نہ یہ میرا خیال ہے کہ ابھی فل سکیل آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس کا مجھے نہیں امکان نظر آ رہا۔
جی آپ جزوی طور پر تو آپ درست کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ایک خاص جماعت اور اس کے حوالے سے جو ماحول بنا ہوا ہے، پھر اس کی صفوں میں جو وکلاء ہیں، ظاہر ہے پہلے مرحلے میں تو وہی سرگرم عمل ہوتے ہیں نا. لیکن اوورآل جب ایک مومنٹم پھر بنتا ہے، پھر اس میں ایک میڈیا بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی موومنٹ میں جب آتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پورے کلر میں یہ ان ہو گئی ہے. ابھی تک آپ کی بات درست ہے، یہ ایک خاص طبقہ ہے وکلاء کا جو کہ بڑی بھاری تعداد میں ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن اب اوورآل یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی بار ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہے، پشاور بار ہے، بلوچستان سے بھی اس کی مذمت میں یا یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بھی ایون جاری کی ہیں. جو بڑے وکلاء ہیں، جو ہمیں لاسٹ جو ایک مومنٹ تھی لائر کی اس میں جو نظر آئے تھے، وہ بھی ابھی پوزیشن بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس بات سے تو مجھے اتفاق کرنا پڑے گا کہ ابھی ہم اس کو جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وکلاء ہیں، ابھی ان کی صفوں کے اندر تھوڑی بہت تحریک یا تحرک آپ کہہ لیں، موومنٹ کہہ لیں، وہ نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی فی الحال میں کہوں کہ حکومت کو اب کوئی بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب کے لیے کوئی بڑا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا، تو ایسا تو دکھائی نہیں دے رہا. ہاں یہ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، چونکہ جو نئی تقرری ہوئی ہے، ظاہر ہے 26 کو وہ ہم اس کو تعیناتی بھی کہہ سکیں گے، تو اس پہ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا، بلکہ پی ٹی آئی کا بھی ملا جلا رجحان ہی ہے. کسی نے کہا کہ ہم ظاہر ہے اب ان کی کرسی کے سامنے کھڑے ہوں گے. کسی نے مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ قبول نہ کریں یہ عہدہ، آپ کی مدت ملازمت بھی ابھی پڑی ہے. تو میں ٹھیک ہے، یہ ملی جلی یہ بات ہے. آپ یہ بتائیں، بشرا بی بی کی تو ضمانت ہو گئی ہے آج، لیکن وہ رہا نہیں ہو رہی، وہ ججز بھی نہیں ملے. کیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا کیا کوئی نئی گرفتاری تو نہیں ڈالی جائے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس ٹائم کے اوپر، جب ایک نئے چیف جسٹس جو ہیں، یا پاکستان میں نظام عدل کا جو سب سے پاورفل بندہ ہوتا ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے، یہ اس کے بعد کا ایک منظر نامہ ہے. لیکن یہ جو ایک آج ضمانت کا معاملہ ہوا ہے، اصل میں نا اس کو ہم آئسولیشن میں دیکھ نہیں سکتے اس سارے کیس کو. ان کی پہلے بھی ضمانت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن دیکھیں اب یہ جو ملک میں خاص ماحول بنا ہوا تھا، اس میں 20-25 دنوں سے جو قیدیوں کے اوپر ملاقاتوں کی پابندی ہے، ظاہر ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر بھی رہی ہے. اب ان کی چونکہ ضمانت ہو گئی ہے تو یہ اب ان کا بونافائڈ رائٹ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. لیکن اب تک کا حکومت کا جو ہمیں موڈ نظر آیا ہے، جس طرح کہ انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس میں تو لگتا ہے کہ شاید ایک تو اس میں روڑے اٹکائے جائیں گے کہ شاید کل بھی ان کی اس طرح سے ضمانت جو ہے وہ باہر نہ آ پائیں، اور اس دوران کوئی نیا کیس بھی بن سکتا ہے یا کوئی نئی تفتیش میں بھی ان کو اندر رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ اب سارا تجزیہ اور سارے معاملات تو تب کرتے ہیں نا کہ جب بائی دا بک اور بائی رولز چیزیں چل رہی ہیں. اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر، ان کی اہلیہ کو لے کر، اب دیکھیں نا، اب جو آج ہائی کورٹ کے جو جج صاحب تھے، یہ شہزادہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے ضمانت کا فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے ایک ایکویشن بنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس وقت تک ابھی ہیں آؤٹ گوئنگ، قاضی فائزی صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جس طرح ان کی بیگم کے معاملے کو سامنے رکھ کر ان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا تھا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو مسائل ہیں یا ان کی جو چارج شیٹ ہے، اس کا بہانہ بنا کر ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا. یہ آج انہوں نے کہا ہے، یہ لکھا ہے. تو اب تو رہا کر دینا چاہیے، یہ تو اب ان کا رائٹ ہے. اور کم از کم حکومت کو، اگر حکومت بھی چاہتی ہے کہ معاملات کو بہتری کی جانب جائیں، تو کم از کم اتنے تو کانفیڈنس معیار تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا. اب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، نئے چیف جسٹس صاحب کا اعلان ہو گیا. اب اگر اس پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنا ہے تو ان کی وائف کو باہر آنا چاہیے. اگلے 2-3 روز میں ان کی بہن کی ضمانت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ 2 خاتون ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی تھیں ایک فٹ پاتھ کے اوپر اسلام آباد میں، حتیٰ کہ وہ 4 لوگ بھی نہیں تھے اس وقت جو ہم نے وہ گرفتاری کی فوٹیج دیکھی ہے. جی ایسے ہی ہے. تو آپ ایک سابق وزیر اعظم کہہ لیں یا ملک کی ایک بڑی جماعت کہہ لیں، اس کی اگر سربراہ کی بہنیں گرفتار کر لیں گے، آلموسٹ وہ غیر سیاسی ہیں، تو یہ کوئی اچھے جیسچر تو نہیں ہے. میرا خیال یہ خواتین کو اب اس سے پولیٹیکل کرائسس سے یا جو یہ ہماری لڑائی چل اسے نکالنا چاہیے. شاید 25 کو تاریخ ہے سماعت کی، وہ بھی رہا ہو جائیں گے میرا خیال ہے. اور میں امید بھی کر رہا ہوں، میری جو اب تک کوئی ایک چھٹی حصہ ہے نا، وہ یہ کہہ رہی خبر نہیں کہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. اچھا، یہ اب کوئی دیکھیں احمد صاحب، آپ اور ہم کوئی مختلف انقلابات پڑھتے رہے ہیں اور ہمیں پڑھایا بھی جاتا رہا ہے.
تو یہ انقلاب اور یہ جو پی ٹی آئی بھی انقلاب کی بار بار بات کرتی ہے تحریک، اور کبھی انقلاب کا کہہ دیتے ہیں کہ بس اب کال دے دی انقلاب کی، ابھی آگے بھی آنی ہے، یہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ واقعی پاکستان میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے، یا بس ایک نعرہ ہی ہے اور ایک بس اپنے آپ کو اقتدار میں لانا ہے اس پارٹی نے یا عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے انقلاب ہے جس طرح کے انقلاب ہوتا ہے جس میں بڑی قربانیاں دینے، 40 سال لوگ جیلوں میں رہتے ہیں لیکن وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں؟ تو یہاں تو مجھے وہ صورتحال نہیں نظر آئی، تو پھر تو عدم استحکام ہی رہے گا، آپ اور ہم عوام پاکستان پستا ہی رہے گا۔ دیکھیے آپ درست طرف اشارہ کر رہے ہیں، انقلاب جو ہوتا ہے وہ تو جو پاکستانی سماج ہے، ہماری جمہوریت ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے فی الوقت۔ ملک کو ایک سافٹ تبدیلی کی ضرورت ہے جو بیلٹ کے تھرو آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 8 فروری کے نتائج ہیں اس کے اوپر جتنے ifs and but اور اعتراضات ہیں، ابھی تک 1 سال ہونے کو ہے لگ بھگ، ابھی تک وہ کہیں ایڈریس نہیں ہو سکے۔ نمبر 1، جب سیاسی طور پر مایوسی بڑھتی ہے تو پھر کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے انقلاب کی تاریخ اور اسٹڈی تو یہ کہتی ہے کہ انقلاب سب سے پہلے جو اس کے لیے متحرک لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے انقلاب اپنے بچوں کو کھاتا ہے۔ ایک تو اس کی اپریہنشن ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، پاکستان کی سوسائٹی جو ہے، میں ہر حوالے سے دیکھ رہا ہوں، بڑی زندہ اور بیدار ہے۔ یہ جو بالکل ایک مایوسی کا جہاں ماحول ہوتا ہے، بند گلی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں انقلاب کی بات ہوتی ہے۔ لوگوں نے 8 فروری کو اپنی پاور دیکھ لی ہے، لوگوں کو اندازہ ہے کہ کچھ لوگ آزاد بھی ہوں تو ہم انہیں جتا سکتے ہیں، اگر ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہوں یا نہ ہو رہے ہوں، ان کے بینر چھپ رہے ہوں، ان کے پوسٹر نہ چھپ رہے ہوں، پھر بھی ہم ان کو اپنے ووٹ سے جتا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جو اپوزیشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمبرز میں MNAs قومی اسمبلی میں موجود ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی اتنی مضبوط اپوزیشن نہیں رہی۔ میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر کا جو فورم ہے، 90 بندے جو ہیں تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے پاس، انہیں بھرپور انداز میں اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اب بھی اگر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں نہ ہوتی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر، تو کیا فضل الرحمان صاحب یہ سارا کچھ کر پاتے؟ یہ اتنے دن ڈائلاگ ہوتے؟ کیا جو موجودہ شکل میں ہے یہ ترمیم کیا اس طرح سے آ پاتی اگر یہ پارلیمنٹ میں نہ ہوتے؟ آپ اچھے ہیں، برے ہیں، کم ہیں، زیادہ تعداد میں، اگر پارلیمنٹ میں ہیں تو آپ پارلیمنٹ کا فورم نہ چھوڑیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں، ریفارمز کے لیے بات کریں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ وہ تو بڑے غیر سیاسی سے، تھوڑی سی سیاست ہم بھی سمجھتے ہیں یا ہم نے اپنی کمیونٹی کی سیاست کی ہے، یہ تو کوئی سیاسی فیصلے نہیں ہے کہ نام بھی دے دیں پھر واک آؤٹ بھی کر دیں جناب، پھر آپ اس میں آنے والے ایک جو بھی تعیناتی ہوتی ہے، جیسے آرمی چیف کے وقت بھی ہوا، او بھئی آپ حصہ بن جائیں، آپ وہاں اپنا نام دیں نا، تو اس پہ ہو سکتا ہے آپ کوشش ہی ہوتی ہے نا، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پھر کوشش کرنی ہے، پھر اکثریت رائے سے جو فیصلہ ہوتا ہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ اور اس طرح کی سیاسی غلطیاں بڑی ساری، ٹی چوک کا مظاہرہ دیکھ لیں جناب، اعلان کر دیا، ورکر گھومتا رہا، دھر بدھر پھرتا رہا، خود جناب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو یہ ساری صورتحال کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی ایک تحریک یا ایک مضبوط جیسے اس کو سیاست کرنی چاہیے، اس کا جو کردار ہو وہ پھر اپنا اس کا رول بھی ہو، وہ تو کہیں لگتے ہیں کہ بیچ میں ہیں، کہیں نہ کہیں ادھر بھی رابطے میں ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ مان لیتے ہیں، کہیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، پہلے شو کاز نوٹس بعد میں جاری ہوتے ہیں، غداری کے نوٹس پہلے جاری ہو جاتے ہیں، پوسٹر پہلے چل جاتے ہیں، فوٹوز پہلے چل جاتے ہیں۔ یہ والی تحریک میں مجھے یہ کہاں، جہاں میں نے مطلب بات لمبی ہو رہی ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو کوئی سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ان کے ساتھ لوگ آہستہ آہستہ، دیکھیں کتنے لوگ ہیں، پہلے ظاہر ہے فارم 47 کی بات کرتے ہیں تو یہ 11 نوٹسز بھی جاری ہو گئے، مزید اپنے آپ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پھر یہ اگر کٹھے رہیں، ایک نقطے پہ رہیں اور ایک دوسرے کو تان و تشنیع سے گریز کریں، غداری کے فتوے جاری نہ کریں، تو یہ کوئی جتنے بھی ہیں تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی غلطیاں کیا کیا ہیں اس وقت تک 8 فروری سے لے کے، اور یہ ساری صورتحال دیکھیے سر، اصل میں نا تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے نا، اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے خلاف 9 مئی کے بعد کا جو کریک ڈاؤن ہے نا،
ہاں جی وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پارٹی کا بڑی حد تک اس کی جو قیادت ہے نا اس کو ڈی مورلائز بھی کیا اس آپریشن میں, اور پھر اس کے بعد ان کو کہہ لیں کہ آپس میں جو ایک کوہیرنس ہوتی ہے, جو رابطہ ہوتا ہے مؤثر, اس میں بھی کمی آئی ہے. اور پھر اس پارٹی میں ظاہر عمران خان صاحب جو ہے وہ بیسک انجن تو بانی پی ٹی آئی تھے. نہیں میرا خیال وہ جب جیل میں چلے گئے, وہ جب جیل میں چلے گئے, جب وہ جیل میں چلے گئے تو اس کے بعد ظاہر ایک پریشر بھی اس جماعت نے بھگتا. اصل میں 8 فروری کے الیکشن نے ایک طرح سے اس جماعت کو پھر سے گراؤنڈ میں کھڑا کر دیا تھا. لیکن اب چونکہ تحریک انصاف کی جو بانی ہیں ان کی جو رہائی کا معاملہ, مختلف مقدمات کا معاملہ, اور اب تک جو اس جماعت کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں جو ایک پولیٹیکل ٹیکسٹ بک ہے نا ہماری, کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نواز لیگ کی ہوئی, یا جب پیپلز پارٹی کی ہوئی, یا کبھی جماعت اسلامی کی ہوئی, تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل ٹیکسٹ بک ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کچھ قانون, انصاف, کچھ ضابطے, ان کے تحت ہی معاملات ہوتے ہیں. چونکہ اس جماعت کا جو انکاؤنٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ 9 مئی سے ہوا, یا اس سے پہلے کچھ معاملات چلتے رہے, تو وہ جو ایک ٹیکسٹ بک کا رویہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس جماعت میں چونکہ اب پہلے بھی کلٹ بنے ہوئے تھے, ایک عمران خان صاحب کا تھا, ایک جہانگیر ترین کا ہوتا تھا, ایک علیم خان کا ہوتا تھا, ایک پرویز خٹک کا, ایک شاہ محمود قریشی کا ہوتا تھا. تو وہ تو پھر ظاہر ختم ہو گیا. پھر جب یہ 9 مئی ہوا اور پھر 8 فروری ہو گیا, اب پارٹی میں وکلا جو ہے وہ ایمرج کر گئے, جو جینوئن لیڈرشپ تھی وہ تو یا تو چھپی ہوئی ہے یا جیلوں میں ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو جو ایک موقع ملا تھا 8 فروری کے بعد دوبارہ کم بیک کرنے کا, وہ تو اس نے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ایک کوہیرنس آپ کہہ لیں جو جماعت کی ہے, جو جماعت میں لوگ فیصلے کر رہے ہیں, ان کی اس طرح سے نہیں ہے, اور وہ پولیٹیکلی فیملیئر نہیں ہے اپنی جماعت کے اندر. اور جماعت کے لوگوں میں ایک فیل ہے مایوسی کی کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک ہم باہر نہیں نکال پائے. ان کو بھی سمجھنا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ فوری جا کر اڈیالہ کے تالے کھل جاتے اور خان کو پکڑ کر لے آتے. خان صاحب ایک پروسیس کے تھرو اندر گئے, اور اس پروسیس کے تھرو ہی باہر آئیں گے. اس کے علاوہ تو دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. اور اب جو موجودہ ہم اس اکتوبر میں جو رویہ دیکھ رہے ہیں 3 اکتوبر سے لے کر اب تک, کہ نہ اخبار ہیں نہ فلاں چیزیں, مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے, بلیک آؤٹ بھی ہے, اور کوئی سہولتیں بھی نہیں ہیں, اور پھر روزانہ ہر 2 دن بعد پابندی بڑھا دی جاتی ہے. حالانکہ عدالتوں کے واضح احکامات ہیں کہ ان کے وکلا اور فیملی کے لوگ مل سکتے ہیں. تو جو ٹریٹمنٹ ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ بھی غیر معمولی ہو رہا ہے, جو ہم نے پہلے پالیٹکس میں نہیں دیکھا. تو اس کے نتیجے میں تحریک انصاف سے جو ہمیں توقع رکھنی چاہیے ایک میچور اپروچ کی, مظاہروں کو لے کر, پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنے کو لے کر, یا مذاکرات یا گیٹ الانگ کرنے کو لے کر کہ فضل الرحمان صاحب اچکزئی کے ساتھ مل کر کوئی ایسی موومنٹ بنائیں جس میں زرداری صاحب کو وہ انگیج کریں, اس کی بھی ہمیں پھر کوئی کمی نظر آتی ہے. یہ بات ہے بالکل, یہی کوئی تدبیر کا ایشو ہے اور کوئی وہاں لیڈرشپ کی کمی ہے. بہت شکریہ احمد ابوبکر صاحب. بہت شکریہ آپ کا احمد صاحب. سر صاحب, قاسم رونجو کی ہم نے کل ایک پریس کانفرنس دیکھی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ پریشر ڈال کے مجھ سے ووٹ لیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد ہی پریس کانفرنس جیسے ہی ختم ہوئی پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اختر مینگل نے مجھے پریشرائز کیا اور پھر میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ پہلے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ انہی سے الگ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ چائنا کے ہیں اور چائنا کے آ رہے ہیں, اور جو تھوڑی دیر چلتے ہیں یا وہ ان کو بنایا اس طرح سے جاتا ہے, یہی مسئلہ آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہی پرابلم, یہ پی ٹی آئی کا یہی ایشو آیا. پی ٹی آئی میں کیا ہوا کہ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, تھوڑے سے دباؤ یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا, اس کے بعد اور سیاست سے اعلان برات کر دیا. خیر پھر وہ اس سے پھر بھی گیا, پھر سیاست کر بھی رہے ہیں, لیکن بہرحال اس ٹینیور میں تو نہیں کی کئی لوگوں نے. پھر پی ٹی آئی میں بھی کوئی شامل ہو گیا, کوئی کسی طرح سے جہاں سے کوئی کر سکتا تھا وہ اس نے کیا, یا مس کمٹمنٹ کی یا کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا, دونوں چیزیں کی. یہی ہو رہا ہے. یہ بھی اب کون سا اختر مینگل نے اتنا دباؤ ڈال دیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے زبردستی, وہ بھائی آپ کی زبان آپ کی بول رہی تھی نا, کوئی آپ میں کوئی کمپیوٹر تو نہیں فٹ کیا گیا تھا. اچھا اب چونکہ ٹائم کم ہے, اس بات کے علاوہ میں خبر یہ دے دوں آپ کو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہیں وہ کیا بیرون ملک دورے پر جا پائیں گے یا نہیں. تو کچھ ذرائع سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 2 دفعہ پہلے یہ اعلان کر چکی ہیں باہر جانے کا.
تو وہ نہیں گئے. اس میں ایک دفعہ تو یہ کہا گیا کہ اب یہ چونکہ آئینی ترمیم ہے تو ایک پارٹی قائد ظاہر جن کی پارٹی رول کر رہی ہے وہ نہیں ہوں گے تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک بندہ تو ڈھونڈ کے پورے کرنے کی ضرورت تھی تو وہ چلے جاتے تو پیچھے ایک ڈی مورلائز ہوتی پارٹی بھی. تو وہ رک گئے اور اب انہوں نے کوئی ایک اعلان کر دیا, پورا سکیجول دے دیا, دبئی جائیں گے, وہاں سے امریکہ جائیں گے, پھر وہاں سے واپس آئیں گے, یو کے جائیں گے, پھر مریم صاحبہ جوائن کریں گی, پھر وہ ایک ٹور فیملی ٹور یورپ کا کریں گے. یہ خبریں چل رہی تھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ رک جائیں گے, ابھی بھی نہیں جائیں گے. اور شاید وہ پہلے بھی جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ یہی دیا ہے کہ وہ رکیں, ان کی ابھی یہاں ضرورت ہے. پارٹی کو, سیاست کو, ملک کو, ایک سینئر تجربہ کار 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے کی پاکستان کو ضرورت ہے. اچھا سر صاحب, ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ختم کر دیا گیا اور وفاقی کابینہ نے این سی سی آئی یعنی کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس کی رولز کی منظوری دے دی ہے. یہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے کیسے مختلف ہے؟ اچھا, یہ ایک پراپر اس کا یہ جو پچھلا دور تھا نا, عبوری دور, یہ اس نے جاتے جاتے اس کی منظوری دی تھی. یہ کوئی 11 مہینے بعد تقریباً اب یہ اس کابینہ نے منظور کر کے اس کو جو ہے نا باقاعدہ اتھارٹی قرار دے دیا ہے. اور اس کو سائبر ونگ کا جو وہ سائبر ونگ تھا نا ایف آئی اے کو, اس کو کہہ لیں اب ختم کر دیا ہے. تو اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی کچھ حدود تھوڑی تھیں, حدود و قیود کا مسئلہ ہوتا ہے, لمٹس تھیں کچھ زیادہ. ان کو تھوڑا انہوں نے تھوڑا لمٹ لیس کہہ لیں کر دے. اور یہ جو اتھارٹی ہے اس کو قانون کے تحت اب عالمی اداروں کے ساتھ بھی رابطے کا اختیار دیا ہے اس ظاہر قانون نے اور اس اتھارٹی جو بنائی ہے اس میں. تو اب یہ جو باہر سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ باہر بیٹھے ایسے ہی کوئی لگا دیتے ہیں کہ جی یہاں پر نجی کالج میں یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, اور وہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو نہ پکڑ سکنا ہے, ہم جو مرضی چلا دیں. اور اسی طرح کراچی کی خاتون کی طرح رونے لگ جائیں اور وہ کراچی بیٹھی ہیں اور پھر وہ پکڑی گئیں اور پتہ چلا کہ یہ تو فیک ہے سارا کچھ. تو یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ ضروری تھا تاکہ باہر بیٹھے لوگوں کو بھی پھر یہ رابطے میں لا کے وہاں کے قانون کے مطابق یا ہمارے جو پاکستانی ان کو واپس لا کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.